بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پانی میں نمک شامل کرکے چہرہ دھونے سے کچھ دنوں کے اندر چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر جلدی گھیر لیتی ہے۔ بار بار تھوکنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ نظام انہضام کا ڈسٹرب ہونا ہے۔ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی سے کھانے سے جلدی ہضم ہوتا ہے۔ جن مردوں کے سر کے پیچھے سے بال جلدی گرنے لگیں، ان کی بینائی جلدی کمزور پڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلد عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئیں تو یہ دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگے گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی جاؤ، چند دنوں میں چہرہ جوان نظر آئے گا۔ اگر آپ دبلے پن کا شکار ہو اور وزن بڑھانا چاہتے ہو تو آلو ابال کر کھایا کرو۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب بھی غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کرو۔ سر کا درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور آدھا گھنٹے کے لیے دماغ کو ہر قسم کے خیالات سے فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کریں یا پانی پی لیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں، ناخن اور بال خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ نیم کے پتوں والے پانی سے نہانے سے آپ کی سکین کی ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ اس کو اندر سے ہی کوئی خفیہ بیماری کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سینے کے درد کی صورت میں گاجر کی سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہتر ہے، اس سے بہت افاقہ ہوگا۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں، بانجھ پن دور ہو جائے گا۔ جو روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے۔ بدن کے اندر کمزوری ہو تو کھجور کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھونے سے خراٹے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جن افراد میں خون کی کمی ہو وہ کدو کا سالن زیادہ سے زیادہ کھایا کریں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ دودھ میں 1 سیب ڈال کر صبح و نہار منہ استعمال کر لیا کرے۔ جس کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کرے۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑ دینے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگایا کرو۔ عورت کو حمل ٹھہرنے کے بعد الٹی یا قے آنے کا مسئلہ ہے تو وہ سونف والا پانی استعمال کرے۔ جو عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں
ان میں پیشاب کے قطرے آنے کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ بکری گھر میں پالنے سے آپ کے دل میں عاجزی آئے گی اور دل نرم و ملائم ہوگا، رزق بھی بڑھے گا۔ بطخ کے انڈے کھانے سے آپ دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔ بطخ کا سوپ پینے سے معدہ صاف اور توانا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے اور نافرمان ہے تو اس کو چھوٹی موٹی ذمہ داریاں سونپ دیں، جلد ہی وہ عقل مند ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ: لیمبو، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ خالی پیٹ ایک کھانے کا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ یہ شوگر، کولیسٹرول اور موٹاپے کے لیے بہترین ہے۔ چلغوزہ کھانے والے کی جلد کبھی نہیں پھٹے گی۔ ناظرین، جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت بھی جلدی خراب ہوتے ہیں، دل کی دھڑکنیں بھی تیزی سے بڑھتی ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ اگر آپ دیسی مرغی کا سوپ پی لیں تو کمزور سے کمزور بندہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری مدینہ میں کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے اور انہیں اپنے اموال باغات میں بیرہا نامی باغ سب سے زیادہ پسند تھا اور وہ مسجد کے بالمقابل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لایا کرتے اور وہاں کا شیریں پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی کوئی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، تو ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ بے شک بیرہا باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ ہے۔ میں اس کے ثواب اور اس کے اللہ کے ہاں ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق آپ جیسے اور جہاں چاہیں اس سے استعمال کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بہت خوب، یہ تو بہت نفع بخش مال ہے، اور تم نے جو کہا میں نے اسے سن لیا، اور میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کروں گا۔ ابو طلحہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ ناظرین، دل کے مریضوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز مت دیں، ورنہ ان کے مرض میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ خالی پیٹ بادام کھا لیں تو آپ کی سکن اچھی ہوتی ہے اور دماغ کی خشکی کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو کھانا ہمیشہ خوب چبا چبا کر کھاؤ۔ چائے، کافی یا دودھ میں چینی کم استعمال کرو۔ اس کے علاوہ ریشے والی غذائیں زیادہ استعمال کریں اور باقاعدگی سے ورزش کریں۔ سینے کی بلغم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجور کھا لیں۔ کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض کو دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء میں 3 کھجوریں کھایا کریں۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی کو پانی میں ابالیں اور اس کا پانی رات کو سونے سے قبل بچے کو پلا دیں۔ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ الٹی، متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی جائیں، اللہ کے فضل سے فوراً آرام آ جائے گا۔ زیادہ برائلر مرغی کا سالن کھانے سے
آپ کے بال گر جائیں گے۔ کڑوے بادام مت کھایا کرو، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی کے استعمال سے بال جلدی جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ کیلا کھانے سے قوت باء کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے شکار افراد کے لیے کیلے زیادہ استعمال کریں۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانس لینے سے چھاتی کی بلغم کھل کر آئے گی۔ جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تو اس پر زیتون کے تیل سے صبح و شام مساج کریں۔ چند دنوں میں ہی انشاءاللہ تعالی گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہترین ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ باج پن کی بیماری دور کرنے میں بھی مددگار ہے۔ نہار منہ انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چہرے کی جلد چمکتی دھمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کیا کرو۔ جو بچے زیادہ روتی ہیں ان کے سر کی زیتون کے تیل سے مالش کرو، بچے روئیں گے نہیں۔ جو عورت روزانہ املی آلو بخارے کا شربت پیتی ہے اس کا رنگ کبھی کالا نہیں پڑتا۔ بادام پستے سمیت تمام خشک میوہ جات نظر تیز کرنے کے لیے بہترین ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہو تو سوتے وقت ٹھنڈا پانی پیر میں بھگو دیں۔ عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ زینب بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواتین کی جماعت صدقہ کرو، خواہ اپنے زیورات میں سے کرو۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے شوہر عبداللہ کے پاس واپس آئی تو میں نے کہا، آپ غریب آدمی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ ان کے پاس جا کر مسئلہ دریافت کریں، اگر تو جائز ہو تو میں تم پر صدقہ کروں، ورنہ پھر تمہارے علاوہ کسی اور پر کروں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا آپ خود ہی جائیں۔ وہ بیان کرتی ہیں میں گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر ایک انصاری خاتون کھڑی تھی، اسے بھی میرے والا ہی مسئلہ درپیش تھا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی باروب شخصیت تھے۔ پس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے انہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ دروازے پر 2 عورتیں آپ سے مسئلہ دریافت کرتی ہیں کہ وہ اپنا صدقہ اپنے خامن اور ان کے زیر پرورش یتیم بچوں کو دے سکتی ہیں، لیکن انہیں ہمارے متعلق نہ بتانا کہ ہم کون ہیں۔ زینب کہتی ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ دونوں کون ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ایک انصاری خاتون اور ایک زینب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون سی زینب؟ انہوں نے عرض کیا کہ عبداللہ کی اہلیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کے لیے دگنا اجر ہے، رشتہ داری کا اجر اور صدقے کا اجر۔ ناظرین، پیشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ بیر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، کالی مرچ پیٹ کے کیڑے ختم کرتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگا لو، چھالے نہیں بنیں گے۔ جن کو نظر کی کمزوری ہو وہ روزانہ چلتے پھرتے یا بصیر پڑھ لیا کریں، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ تیزی سے روٹی کھانے والے لوگوں کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کے اور شوگر جیسی بیماریوں سے
بچے رہ سکتے ہیں۔ جو کا پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ فاسٹ ڈرنک کا زیادہ استعمال کرنا اعصاب کو ڈھیلا کر دیتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے سے انسان جلدی بڑھاپے کی زد میں آتا ہے۔ اگر بدن میں سوجن کا مسئلہ ہو جائے تو لوکی کا سالن کھایا کرو۔ لیموں کے چھلکوں کا سفوف دودھ میں ملا کر آدھا گھنٹہ چہرے پر لگا رہنے دیں، پھر ہلکا سا مساج کریں، چہرہ تر و تازہ محسوس ہوگا۔ بدن کی بدبو نہیں جا رہی تو پانی کے اندر گلاب کا عرق شامل کر کے نہایا کرو۔ زور لگا کر پخانا کبھی مت کرو، اس سے آپ کے مثانے کو نقصان پہنچے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا قد عموماً باپ کی طرح اور وزن ماں کی طرح ہوتا ہے؟ رات کو ہر قسم کی ٹیبلٹس کھانے سے گریز کریں۔ اگر پورے بدن کو خوبصورت بنانا ہے تو بھیڑ کا دودھ استعمال کیا کریں۔ محترم ناظرین کرام، کریلا کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور شوگر کی کمی آتی ہے۔ معدے کی کمزوری کی پرابلم ہو تو ساگو دانہ بنا کر کھایا کرو، اس سے معدہ توانا ہو جائے گا۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لیا کرو۔ کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھاؤ، اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ چاول والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی چکنائی ختم ہوتی ہے اور جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن کے لیے نہ رکھیں ورنہ پیٹ کی بیماریاں ہو جائیں گی۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکاوٹ بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو ایک کپ میں تھوڑی سی خشخاش ڈال کر جوش دے کر چائے کی طرح پی لیں۔ چند منٹوں میں بدن سے تھکاوٹ ایسے دور ہوگی جیسے تھی ہی نہیں اور آپ کا جسم بالکل فریش ہو جائے گا۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بنا چینی کے لیموں کا پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں، آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اسی لیے ہم اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ اسے جانتا ہوں، بس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، پیشاب اگر قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے جوڑ اور کمر مضبوط ہوتے ہیں۔ ہاتھوں پر گائے کی چربی سے مالش کرنے سے سانولے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ چاول کھانے کے فوراً بعد پانی مت پیئے، اس سے گلا خراب ہوتا ہے۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت اور نکھر جاتا ہے۔ نمک اور میٹھا زیادہ کھانے سے آپ کے پسینے میں اضافہ ہوگا۔ دہی زیادہ کھاؤ، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ اجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، روزانہ نہار منہ ایک چمچ خالص زیتون کا تیل پینے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، میٹابولزم تیز ہوتا ہے اور جسم سے زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں جو وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ کھانے میں زیتون کے تیل کا استعمال دیگر چکنائیوں کے بجائے زیتون کے تیل کو اپنی غذا میں شامل کریں، جیسا کہ سلاد پر ڈالیں یا کھانے پکانے میں استعمال کریں۔ اس سے فالتو کیلوریز کم ہوں گی
اور صحت مند چکنائی حاصل ہوگی جو وزن گھٹانے میں مدد دے سکتی ہے۔ زیتون کے تیل سے مالش۔ روزانہ پیٹ پر زیتون کے تیل سے ہلکی مالش کرنے سے خون کی روانی بہتر ہو سکتی ہے اور چربی کے ٹیشوز کو ٹون کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ زیتون کے تیل کے ساتھ نیم گرم پانی۔ اگر آپ زیتون کے تیل کو نیم گرم پانی میں ملا کر پیتے ہیں تو یہ ہاضمے کو بہتر کر سکتا ہے اور وزن گھٹانے میں بھی مددگار ہو سکتا ہے۔ صحت مند طرز زندگی اپنانا۔ متوازن غذا کھائیں جس میں پروٹین، فائبر اور صحت مند چکنائی ہو۔ روزانہ کم از کم 30 سے 40 منٹ کی ورزش کریں جیسے کہ واک، جاگنگ یا یوگا۔ پانی زیادہ پئیں تاکہ جسم میں موجود زہریلے مادے نکل سکیں۔ اپنی نیند لازمی پوری کریں کیونکہ نیند کی کمی کی وجہ سے ہی وزن بڑھنے کا سبب بن سکتا ہے۔ زیتون کے تیل کا استعمال پیٹ کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے، لیکن اگر اسے متوازن غذا اور ورزش کے ساتھ شامل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اسے مستقل طور پر اپنی طرز زندگی کا حصہ بنائیں گے تو بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔